بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شیعیت پر الزامات کی حقیقت۔ عزیزاً، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں کہ یہ دور جتنے اتحاد و اتفاق اور مسلمانوں میں بھائی چارے کا متقاضی ہے، اتنے ہی کچھ نافہم افراد شدت سے اختلافات و افتراق کی باتوں میں مشغول ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گویا دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ایسے افراد کو پہچانیے اور شیعیت پہ جو اس وقت اعتراضات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، اس کو اگر جاننا ہے تو میرے خیال میں اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ ایک پرانا اصول ہے بعض حکومتوں میں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو یہ اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی افراد کو، کبھی مذہبی افراد کو اور کبھی حکومتوں کو جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں ان کو لڑاؤ اور اپنی حکومت کرو۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو وہ ہے جہالت، اور جہالت خاص کر یہ ممبر پہ بیٹھنے والوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ حقائق اپنی قوم کو نہیں بتلاتے۔ ممبر سے، محراب سے، اپنے دروس، بہت ساری ایسے میرے سامنے واقعات ہیں۔ استاذ الحدیث، لیکن جب ایسی حدیث آئی جس میں شیعیت کے یا اہل بیت کے متعلق عظمت بھرے جملات آتے ہیں تو اس سے گزر جانا تاکہ قوم جاہل کی جاہل رہے، شاگرد جاہل رہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ کا چکر ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ حقائق کو چھپایا اس لیے کہ حقیقت سے اگر آگاہ ہو گئے لوگ تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ ایک یعنی جہالت، اور جہالت بھی جان بوجھ کر جاہل رکھا گیا۔ اس لیے یہ دور جو ہے اس میں حقائق کو جانیے جوانان عزیز۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قدیم مورخین نے بغض علی کی وجہ سے، جیسے ہماری پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی ہے بنو امیہ کے پردے، تاریخ نے پردے ڈالے ہیں اہل بیت کے اور بالخصوص جناب امیر المومنین کی عظمت پہ۔ اور وہ پردے کیوں ڈالے گئے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی جو علی کے مخالف تھے۔ نام علی رکھنا جرم تھا، علی کا قول نقل کرنا جرم تھا۔ اب وہ دور جو ہے وہ اس چیز نے بھی پھر جہالت، یعنی خود تاریخ اس میں ملوث ہے جاہل رکھنے میں۔ اور چوتھی چیز، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ بغض علی کیوں پیدا ہوا؟ یہ جہالت کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں کچھ وہ افراد آئے جو بظاہر دین کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اور حقیقت میں ان کی علی سے دشمنی کیا تھی؟ جب دیکھیے جناب ابو طالب کی ایمان کی آج بھی جو باتیں چھیڑتے ہیں، دشمنی کیا تھی؟ کہ یہ پیغمبر اکرم کے اس مشن کے محافظ تھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ بڑی مہم چیزیں ہیں جو اس اختلاف اور افتراق کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اب اس زمانے میں ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کے حقائق کو جانیے۔ آج ہم ایک کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا اصل میں موضوع ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ ہوتا ہے، اور نہج البلاغہ کے موتی جہاں سجے ہوئے ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں پسند ہوتی ہے، ہمیں پیاری لگتی ہے۔ بر صغیر کی ایک عظیم علمی شخصیات و خاندان، جس خاندان کو خاندان اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اس کی پہلی فرد جناب علامہ سید دلدار علی غفران مآب۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جوان اس شخصیت کا نام یاد رکھیں، علامہ سید دلدار علی غفران مآب، لکھنؤ میں، اور پھر انہوں نے بر صغیر میں شیعیت میں علمی طور پر ایک واقعاً انقلاب پیدا کیا، اور پھر جن کے شاگرد ناصر الملت جیسے اور میر حامد حسین موسوی جیسے اور وہ افراد بنتے۔ یہ ان علمی خاندانوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ البتہ میں نے دیکھا ہے بعض احباب اس پہ محنت کر رہے ہیں، پروردگار قبول فرمائے، ذرا یہ کارنامے سامنے آنے چاہیے۔ اب سید دلدار علی غفران مآب کے وہ کارنامے بعض میرے ذہن میں ہیں، لیکن طولانی بات نہ ہو جائے۔ اس خاندان کے 2 شخصیات، علامہ
علی نکی صاحب اسی غفران وہاب خاندان کے خاندان اتحاد کے فرد تھے، اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم ایک جگہ پہ اکٹھے تھے ہمارے گفتگو، اور پھر علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی تقریر تھی، تو ہم نے وہاں تقریر میں یہ عرض کیا کہ حالات اور اس خاندان کی قربانیاں جوانوں کے سامنے آنی چاہیے تاکہ علم کے لیے کیا کیا خرچ ہوا ہے اور علماء کا کیا مقام تھا وہ معلوم ہو۔ بہرحال اس خاندان کے جن افراد کی کتابوں کو دیکھا جائے تو اس میں نہج البلاغہ سے لیے ہوئے موتی چمکتے نظر آتے ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس خاندان نے نہج البلاغہ پہ کتنا کام کیا۔ اس پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو ہم الگ سے بنائیں گے، چونکہ ان کے شاگردوں نے نہج البلاغہ پہ لکھا ہے اور نہج البلاغہ کے خطبہ شکشکیہ کی شرح لکھی ہے۔ جناب سید دلدار علی غفران وہاب کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، 4 بیٹے اور چوتھے بیٹے کا نام ہے سید مہدی۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سید دلدار علی غفران وہاب خود کہتے ہیں کہ میرے جب 4 بیٹے ہوئے تو میں نے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی رکھا، اور پھر چوتھے بیٹے کا ہم نے نام حسن رکھا، کیا مہدی رکھا۔ تو اس بیٹے کی ولادت کے بعد خواب میں مجھے 12ویں امام نظر آتے ہیں، کیا امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ خواب میں مجھے امام حسین علیہ السلام زیارت کراتے ہیں اور شکوے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ سید دلدار علی آپ نے اس ترتیب کو کیوں چھوڑا؟ اب باری تو ہماری تھی، آپ کے چوتھے بیٹے کا نام حسین ہونا چاہیے تھا۔ تو آغا سید دلدار علی غفران وہاب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فرزند زہرا میری عمر ایسے مقام پہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے بعد میری اولاد نہ ہو، اور کمزوری اور بڑھاپا، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ اس خاندان عصمت کے آخری فرد کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھوں۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید یہ بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو، اللہ ایک بیٹا اور بھی آپ کو دے گا اور ان کا نام میرے نام پہ حسین رکھنا۔ اب یہ دیکھیے، اب اس پہ اگر بات تھوڑا تفصیل سے کی جائے تو کتنا خوبصورت ایک یعنی وہ فرزند سید دلدار علی غفران وہاب کو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں سے دیا، جس کا نام امام حسین علیہ السلام ان کی ولادت سے پہلے رکھ گئے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے اس فرزند جناب سید دلدار علی غفران وہاب کی، سید حسین علیین مکان۔ ان کی ولادت ہوتی ہے 1211 ہجری میں، آج سے یعنی 235 سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اب سید دلدار علی غفران وہاب کی بہت ساری کتابیں ہیں عقائد کے موضوع پر۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے مرآۃ العقول، لیکن مشہور یہ ہے عماد الاسلام فی علم الکلام۔ یہ کتاب 5 جلدوں پہ لکھی گئی اور اصول دین کے موضوع پر لکھی گئی۔ پہلی جلد اس کی وہ ہے توحید کے موضوع پہ۔ میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ سے اس خاندان کا کتنا پیار ہے، توحید کے موضوع پر پہلی جلد جو لکھی انہوں نے، تو اس کا جو مقدمہ لکھا اس کا پہلا جملہ نہج البلاغہ سے لیا ہے جناب سید دلدار علی غفران وہاب نے۔ وہ کہے الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، حمد ہے اس ذات عظیم کی جس ذات نے اپنے آپ کو پہچنوایا یا جلوہ گر ہوا خلق کے لیے، مخلوق کے لیے، مخلوق کے ذریعے سے۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے جو اس کتاب کا، عماد الاسلام کا، سید دلدار علی غفران وہاب کی 5 جلدوں کی کتاب کے مقدمے کے پہلا لفظ نہج البلاغہ۔ پھر جب پیغمبر اکرم کی تعریف کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں تو وہاں بھی پہلا جملہ بعد از نام گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہج البلاغہ سے لیا، اور وہ کیا ہے ان تبعثہ علی حین فترۃ الرسل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ تو یہ نہج البلاغہ سے ان کی محبت اور ان کا پیار۔ بہرحال وہ کتاب عماد الاسلام، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس کتاب کو عام ہونا چاہیے۔ اس کے پہلی جلد کا میں نے اردو ترجمہ بھی دیکھا ہے، یہ ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اردو ترجمہ۔ البتہ یہ عربی میں اصل کتاب ہے اور عربی میں بھی یہ نیٹ پہ موجود ہے، مکمل تو نہیں۔ اس لیے میں جوانوں سے اور اپنے مومنین کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو عام کیجیے۔ ہمارے استاد محترم مرحوم فرمایا کرتے تھے
کہ ایشیا قوم یہ رنگین چاولوں کے علاوہ بھی کوئی نظر نیاز ہوتی ہے، یعنی کتابوں کو آپ چھپوائیے، کتابوں کو آپ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ علماء کی اہمیت ہو اور علم کی اہمیت بھی واضح ہو۔ اب سید حسین علیین مآب کتاب لکھتے ہیں، اور یہ کتاب فارسی میں ہوتی ہے، اور یہ کتاب جب لکھتے ہیں تو اس کتاب کو بھی 5 اصول دین میں لکھتے ہیں، 5 حصوں میں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ البتہ اس کتاب کا ایک مقدمہ لکھا ہے اور ایک خاتمہ لکھا ہے۔ مقدمہ جب لکھتے ہیں تو مقدمے کے بالکل ابتدائی الفاظ جب لکھتے ہیں اور اس کا عنوان دیتے ہیں مقدمے کا کہ وجوب معرفت۔ اب وجوب معرفت میں پہلا جملہ جو نقل کرتے ہیں وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا امیر المومنین جہاں فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی بنیاد کا نام معرفت پروردگار ہے۔ یہاں جناب سید حسین علیین مکان کی کتاب عقیدے کی نہج البلاغہ سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے بہت سارے مثلا حوالے انہوں نے دیے۔ فرض کیجئے جب اوصاف الہیہ کو بیان کرتے ہیں تو ایک نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اور پہلے جملات میں یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں، اس کی صفات اس سے الگ نہیں ہیں، تو انہوں نے تفصیل سے اس حصے کو نہج البلاغہ کے اس حصے کو لکھا۔ یہ کتاب اور یہ خاندان آپ نے سنا، یہ خاندان یعنی واقعاً بر صغیر کے مسلمانوں پر اور بالخصوصیوں پر احسان ہے اس خاندان کا۔ اب جب اس کتاب کا ترجمہ، جس وجہ سے دیکھیے میں خصوصیت کے ساتھ جو آج کی سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیے تو یہ کتاب خزینہ ایمانیہ ترجمہ حدیقہ سلطانیہ، سید حسین علیین مکان کی کتاب کا نام ہے حدیقہ سلطانیہ۔ اس کا ترجمہ کرنے والی اگر آپ شخصیت کو پہچانے تو احساس ہوگا کہ یہ خاندان کتنا اہم تھا اور یہ کتاب کتنی اہم تھی۔ اب اس کتاب کے مترجم کا نام گرامی علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی البخاری ہے۔ اب پھر یہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان ہستیوں کو کس حد تک جانتی ہے۔ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب نقوی جن کے ساتھ ہمارے ملاقات ہوئی اور ہم نے زیارت کی ابتدائی طالب علمی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یعنی چوتھے مرحلے پہ 1000 کم از کم جو ہیں وہ افراد ہوں گے، یقیناً زیادہ ہوں گے لیکن کم از کم اگر آپ کہیں تو 1000، اور الحمدللہ دنیا بھر میں اردو زبان لوگوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مثلا ہم نے کچھ دروس جو ہیں ان کے شاگردوں سے پڑھے ہیں، اور کچھ دروس ہمارے طلبہ کی ایسے ہے کہ ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھے ہیں، یعنی چوتھے مرحلے پہ ہم نے پڑھے ہیں۔ زیارت نصیب ہوئی، واقعاً ایک روحانی شخصیت تھا، لیکن ہماری قوم میں جو ہے وہ علماء کی بھی پہچان نہیں ہے، علم کی بھی پہچان نہیں ہے۔ بس اس کتاب کو دیکھیے عزیزاً، مختصر کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے خزینہ ایمانیہ، یہ پرانا نسخہ میرے پاس، یہ پہلا ایڈیشن ہے، اور یہ پہلا ایڈیشن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا کہ اس کو اچھے انداز میں اور اب جدید طریقے سے پرنٹ کیا گیا ہے، اور اس کی ایک خوبصورتی اور بھی ہے جدید پرنٹ کی کہ یہ 1974 میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، 1974 میں۔ تو اب گزشتہ سال جو ہوا ہے اس کا اچھے ایک پرنٹ آ گیا، اور اس کا اضافہ یہ ہوا کہ حدیقہ سلطانیہ کا دوسرا حصہ جو عادل کی باس پر مبنی ہے، جناب قبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کے فرزند جناب قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی نے اس کا بھی ترجمہ کیا، اور یہ دونوں توحید اور عادل کی باس ایک ساتھ حدیقہ سلطانیہ کا یہ حصہ شائع ہوا ہے۔ یہ ہیں وہ خدمات علماء کرام۔ اب ایک خاندان بر صغیر سید دلدار علی غفران وہاب، اور ایک یہ خاندان جناب علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب۔ اب مجھے جو پھر علامہ سید، جیسے میں نے عرض کیا ہے، خاندان اجتہاد، خاندان سید دلدار علی غفران مآب، وہاں ہر جگہ پہ نہج البلاغہ ہی نہج البلاغہ نظر آتا ہے، لیکن مجھے دلچسپی اور بڑھی، اور انشاءاللہ ہم اس پہ ایک وقت ویڈیو بنائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جب اس ترجمے کو دیکھا ہے، میرا چونکہ طریقہ کار اپنا یہ ہے کہ میں نے اس میں جہاں جہاں مثلا نہج البلاغہ کا تذکرہ اصل کتاب میں ہے اس کو بھی نوٹ کیا ہے، اور جہاں پھر علامہ گلاب شاہ صاحب نے ترجمے میں کیا کیا ہے، ترجمے میں 2 چیزیں ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ نیچے لکھا ہے ما توضیحات نورانیہ، کچھ ابحاث پھر علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب نے جو مزید وضاحت کی ہے تو ان کو یہ توضیحات نورانیہ کا نام دیا ہے۔
تو علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کے اس ترجمے میں یا اس حاشیے میں بھی نہج البلاغہ کے موتی مجھے چمکتے ہوئے نظر آئے، جہاں سید حسین علیین مکان نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا، انہوں نے اصل عربی جو ہے وہ عبارت نقل کر دی، کوئی اس میں صفحہ نمبر یا کہاں سے لیا، خطبہ نمبر یہ نہیں لکھا، اور بعض جگہوں پہ ترجمہ بھی نہیں کیا، اسی عربی پہ اکتفا کیا۔ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب نے کیا کیا ہے کہ جہاں کتاب میں یا ان کے پھر اپنے بعض حواشی میں ضرورت تھی، اس جگہ پہ نہج البلاغہ کا مکمل حوالہ لکھا، صفحہ کون سا ہے، خطبہ کون سا ہے، پرنٹ کون سی ہے۔ مثلا پہلے ابتدائی حصے میں علماء نے بیروت کی چاپ کو مد نظر رکھا اور وہ حوالے دیتے رہے، لیکن ایک جگہ پہ پھر پہنچ کے اس کے بعد جو نہج البلاغہ کے حوالے ہیں، مثلا صفحہ 319 پہ صفات الہیہ کی بحث جب آتی ہے، صفات سلبیہ اور نفی صفات کے حوالے سے، تو وہاں اور اس کے بعد اور ارد گرد جہاں بھی نہج البلاغہ کی بات آئی تو انہوں نے پھر نہج البلاغہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ پیش کیا، اور یہ خود ایک بزرگواری ہوتی ہے کہ اپنے ایک ظاہر ایک علمی شخصیت، عظیم شخصیت، کوئی ایسے نہیں ہے کہ ترجمے میں کوتاہی کر سکتے تھے، لیکن علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ترجمے کا حوالہ دیا۔ مثلا میرے سامنے یہ ہے نہج البلاغہ ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ، جلد 1 صفحہ 51۔ تو یہاں پھر علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کے ترجمے میں، یا یوں کہوں لکھنے والے کے قلم میں بھی اور اس تحریر کے ترجمہ کے قلم سے بھی نہج البلاغہ کے موتی چمکتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے نجم افندی کا وہ شعر جہاں کہتے ہیں علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ علی کے گھر سے مراد یہی ہے، کلام علی سے۔ آئیے نہج البلاغہ کو پڑھیں، ان بزرگوں کے اس انداز کو دیکھیں۔ نہج البلاغہ اگر ہم پڑھیں گے تو علی سے اللہ تک پہنچیں گے، اور میری خاص گزارش ہے اس کتاب کو دیکھیے اور اس کتاب کو پڑھیے اور آگے پڑھنے کے لیے دوسروں تک پہنچائیے۔ اپنے سوسائٹی میں کلچر پیدا کیجئے کہ ہم لوگوں کو کتاب ہدیہ کر سکیں، اور کتاب پرنٹ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ سارا اپنا مادی منافع ہی نہ دیکھیں بلکہ کچھ اخروی مظاہر کو بھی دیکھیں۔ مثلا ہم نہج البلاغہ کا 10واں ایڈیشن ہمارا آ رہا ہے، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا خرچ 1400-1500 روپیہ ہے، اور بہترین کاغذ، بہترین جلد، اس کے باوجود خرچ یہ ہے، لیکن ہم اس میں سے بھی پھر سپانسر کر کے مثلا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہج البلاغہ 1000 کا ایک نہج البلاغہ پیش کریں، اس لیے کہ عام بندے، عام افراد تک اس کو خرید سکیں۔ لیکن آپ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے، کوشش کیجئے نہج البلاغہ ہو یا یہ کتابیں ایسی ہوں جن کا نہج البلاغہ سے دلیلیں پیش کی گئی ہیں، تو ان کتابوں کو خود پڑھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ پروردگار علم و علماء سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء کی محنتوں کو جاننے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے، اور جو خدمت دین علماء کرام انجام دے رہے ہیں، اور جو علماء دوست جوان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ظہور امام عصر میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن بزرگان کا، علماء کرام کا ذکر ہوا ہے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔